بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیسٹی کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، جاپان کے باسی وہاں موجود انسانوں کو ان کے علم و عمل کی وجہ سے خراج تحسین تو پیش کرتے ہی ہیں، مگر کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت انسان کے علاوہ ان لوگوں نے ایک کردار کو ہیرو کا نام دیا۔ بات صرف یہاں ختم نہ ہوئی، جاپان کے مختلف شہروں میں اس کردار کے اسٹیچو بھی نصب کیے گئے، جو کہ اس کردار کا اپنے مالک کے ساتھ وفا اور محبت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی جاپان میں اس کردار پر مختلف فلمیں بنائی گئیں، اور نہ صرف جاپان بلکہ بالی ووڈ میں بھی اس کردار پر فلمیں بنائی جا چکی ہیں۔ دوستو، اس کردار کا نام ہیچیکو تھا۔ ہیچیکو کون تھا، شہرت اس کا مقدر کیوں بنی، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں موجود ایک نجی یونیورسٹی کے پروفیسر سے اس کہانی کی ابتدا ہوتی ہے۔ پروفیسر، جن کا نام آئزوبر تھا، بذریعہ ٹرین یونیورسٹی آیا جایا کرتے تھے۔ حسب معمول سفر کے غرض سے اسٹیشن پہنچے، دیکھا ایک کتا اسٹیشن پر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ لگ یہ رہا تھا کہ کسی کی تلاش میں مگن ہے۔ اس کا ظاہری پن بتا رہا تھا کہ وہ کوئی پالتو کتا ہے۔ غالب گمان یہی تھا کہ وہ کتا شفٹنگ کے دوران کہیں کیج گرنے کی وجہ سے لاپتہ ہوا تھا۔ وہ کیج چونکہ اسٹیشن کے قریب گرا تھا، اس لیے وہ کتا اسٹیشن پر ہی آ گیا۔ پروفیسر کی نظریں اس بے چین کتے پر ہی تھیں۔ کافی انتظار کیا گیا کہ شاید اس کا کوئی مالک آ جائے اور اس کو ساتھ لے جائے، مگر کوئی نہ آیا۔ پروفیسر کتے پر ترس کرتے ہوئے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے کو تیار ہو گیا، مگر گھر میں اس کی بیوی اس بات سے ناراض ہوئی کہ کتے کو گھر کیوں لایا، کسی جگہ رکھ آتے اور اس کا آنر اسے لے جاتا۔ اگلی صبح پروفیسر پھر کتے کو لیے ریلوے اسٹیشن گیا اور وہاں مختلف لوگوں سے پتہ کیا کہ کوئی کتے کو ڈھونڈتے ہوئے آیا تو نہیں، مگر اسے کچھ معلوم نہ ہوا، اور بہت ساری ایسی جگہوں کا بھی پتہ لگایا کہ جہاں کتے کو رکھا جا سکے، مگر کوئی بھی اس بات پر راضی نہ ہوا۔ بالآخر وہ کتے کو لیے واپس گھر آیا اور بیوی سے کہا جلد اس کتے کو وہ کسی کے حوالے کر دے گا۔ ایک دو دن گزرنے کے بعد وہ کافی گھل مل گیا۔ وہ پروفیسر اور اس کی بیٹی سے کافی مانوس ہو گیا۔ جب پروفیسر کی بیوی یہ سب دیکھتی تو اسے بھی یہ کتا اچھا لگنے لگتا، اور یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ وہ اس کتے کو خود ہی رکھیں گے۔ انہوں نے اس کتے کا نام ہیچیکو رکھا، اور اس طرح وہ ان کے خاندان کا ایک حصہ بن گیا۔ ہیچیکو روز پروفیسر کو ٹرین اسٹیشن چھوڑنے جاتا اور اس کی واپسی کے وقت واپس اسے لینے جاتا، اور یہ اس کی روٹین تھی۔ ایک دن پروفیسر ہیچیکو کو گھر چھوڑ کر گیا، مگر ہیچیکو پھر بھی اس کے ساتھ ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ ریلوے اسٹیشن میں ہر کوئی ہیچیکو کو جانتا تھا، کیونکہ اس کا معمول تھا پروفیسر کو چھوڑنا اور شام میں واپسی پر ساتھ گھر لے کر جانا۔ ہیچیکو کی عادت تھی کہ وہ کبھی بال کو واپس اٹھا کر نہ لاتا۔ پروفیسر اس کے ساتھ کھیلتا تو یہ بات جب اس نے ایک دوست کو بتائی تو اس نے کہا جس دن یہ ایسا کرے گا، یعنی اس بال کو واپس اٹھا کر لے کے آئے گا، اس دن واقعی کچھ بہت بڑا ہوگا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور ایک ایسا دن آیا جس نے ہیچیکو کی پرسکون زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ 5 مئی 2005 کو معمول کے مطابق ہیچیکو پروفیسر کو اسٹیشن چھوڑنے جانے لگا تو پروفیسر نے اسے اپنے ساتھ آنے سے روک دیا، مگر جب وہ اسٹیشن پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہیچیکو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ پروفیسر نے ہیچیکو کی طرف بال پھینکی اور واپس جانے کا کہا۔ ہیچیکو آج پہلی بار بال کے پیچھے بھاگا اور اسے واپس لے آیا۔ پروفیسر یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور خوشی سے دوسری بار بھی بال کو پھینکا اور کتا اسے واپس لے آیا۔ پروفیسر ٹرین پر سوار ہو گیا اور روانہ ہو گیا اور ہیچیکو کو بھی واپس جانے کا بول دیا۔ پروفیسر معمول کے مطابق یونیورسٹی گیا اور ایک کلاس کے دوران اسے برین ہیمریج ہوا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ شام میں جب پروفیسر کے واپس آنے کا وقت ہوتا ہے تو ہیچیکو اسے لینے اسٹیشن پر آتا ہے۔ شام سے رات ہو جاتی ہے مگر پروفیسر نہیں آیا۔ رات کو آ کر پروفیسر کی بیٹی کا شوہر ہیچیکو کو لے جاتا ہے، مگر ہیچیکو بہت بے چین ہوتا ہے اور اگلی صبح پھر سے وہ اسٹیشن آ جاتا ہے اور واپس بیٹھ جاتا ہے۔ صبح سے شام اور شام سے رات ہو جاتی ہے مگر ہیچیکو کو پروفیسر نہ ملا۔ ہیچیکو کو اس دکھ سے نکالنے کے لیے پروفیسر کی بیٹی ہیچیکو کو اپنے گھر لے گئی، مگر ہیچیکو وہاں سے بھی روز اسی اسٹیشن پر آتا اور پروفیسر کا انتظار کرتا۔ ہیچیکو کو کوئی چیز بھی مانوس نہ کر سکی اور وہ روز اسٹیشن آتا ہے، ادھر بیٹھ جاتا ہے اور ٹرین کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہتا ہے، شاید اس کا مالک آ جائے۔
دوستو یہ انتظار کچھ دن کا نہیں بلکہ 9 سال کا تھا۔ ہیچیکو 9 سال تک اس اسٹیشن پر آتا اور پروفیسر کا انتظار کرتا۔ وہاں کے لوگ ہیچیکو کا خیال رکھتے اور 9 سال کے بعد ہیچیکو کی اچانک ایک دن اسی انتظار کی حالت میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ کتا اپنی وفاداری کی وجہ سے کافی مشہور ہوا اور اس کی لائلٹی کی وجہ سے جاپان میں وفاداری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دوستو امید ہے کہ ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سٹوری پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ تھینک یو۔